أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ طور ہے، آیت نمبر 17 سے تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ کافروں کے بیان کے بعد ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ، ان کے لیے اللہ پاک کے دربار میں کیا چیزیں تیار ہیں، ایک تفصیلی مضمون ہے جس میں سے کچھ تھوڑا سا آج بیان ہوگا، باقی اگلے بیانات میں آئے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی لوگ بے شک باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، وہ اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین کا ترجمہ ہے مزے لے رہے ہوں گے، لطف اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ پاک نے نعمتوں سے ان کو نوازا، اور دوزخ کے عذاب سے اللہ نے ان کو بچایا، اور ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرورین سریر کی جمع ہے اونچی نشستوں پر، اور مصفوفہ ایک قطار میں لگے ہوئے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کرائیں گے، زوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہے۔ یہیں تک میں نے ترجمہ کیا آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 پہ۔ صرف ایک بات آج کے سبق میں بیان کروں گا، باقی اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں بیان ہوگا۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس کا نفع اس کے بچوں کو بھی پہنچتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے ایمان والے ہوں۔ اگرچہ عمل کے اندر وہ اولادیں کمزور ہیں، عمل میں اولادیں کمزور ہیں، بیوی کمزور ہیں، بیٹیاں کمزور ہیں، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے یہ عمل میں مضبوط ہے، اور نہ نمازیں چھوٹتی ہیں اس کی، نہ وہ گناہ کے قریب جاتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کا اثر اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، اور اللہ پاک بہت بڑے بڑے عذاب کے فیصلے جو کسی گناہ کی وجہ سے اللہ کر چکے ہوتے ہیں،
اس گھر کے سربراہ کے عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کی اولادوں کو، بچیوں کو اس گھر کے بڑے کی برکت سے مختلف قسم کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اور وفات کے بعد جس طرح چھوٹے بچوں کی برکت سے اللہ ماں باپ کی بخشش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچے نابالغ ہونے کے یعنی بلوغت سے پہلے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کو ان کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے۔ بچی تھی چلی گئی، مجھے بڑی محبت تھی اس سے، بیٹا تھا میرا، وہ بچپن ہی میں داغ فراق دے گیا، اور اس کی یادیں ستاتی ہیں ماں باپ کو۔ تو یہ جو اولاد نابالغ ہونے میں یعنی بلوغت سے پہلے پہلے چلے جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان بچوں کی برکت سے ماں باپ کو بخشیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے بیٹے کو حضور کی محفل میں لاتے تھے، ہر وقت وہ بیٹا ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہیں اپنے اس بیٹے سے بہت محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ اپنا محبوب بنائے، میں اس بچے سے اپنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ خیر کچھ عرصہ گزرا، وہ بچہ ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی محبت کا بھی احساس تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں باپ اس کے انتقال پر صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ان ماں باپ کے لیے اس بچے کے انتقال کی وجہ سے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اس محل کا نام ہوتا ہے بیت الحمد، کیونکہ اس نے واویلا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، تو اللہ جل جلالہ اس نعمت کے بدلے میں جنت میں گھر بھی دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے اس شخص کو فرمایا، صحابی رسول کو، کہ کل قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے میں تیرا بیٹا تیرے سامنے آئے گا اور تجھے کہے گا ابا جان اس دروازے سے آ جاؤ۔ گویا کہ یہ بچہ تیرے لیے کیا بنے گا؟ جنت میں استقبال کرے گا۔ اور جو ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ فرط کس کو کہتے ہیں؟ فرطا، فرط کہتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے اور قافلے میں جانے سے پہلے ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، وہ جگہ کی سیٹنگ کرتا ہے اور جو ہے نا پانی کا انتظام کرتا ہے کہ بھئی یہ سایہ دار درخت ہے، انہیں اس جگہ پہ آپ لوگ رہیں، تو آگے کی سیٹنگ کرنے والا، اس کو اردو میں کہتے ہیں میر منزل، یعنی آگے جو پڑاؤ ڈالیں گے وہاں کا بڑا۔ تو یہ جو بچہ ہے وہ آگے کی سیٹنگ کر لیتا ہے۔ جس طرح اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو بعض صورتوں میں نفع ہوتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی برکت سے ان اولادوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، بچیوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور موت کے بعد جیسے ان کے عمل کمزور تھے تو کل قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جب یہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ بھائی میری بیوی نظر نہیں آ رہی، میرے بچے نظر نہیں آ رہے، تو کہیں گے بھائی وہ آپ کا مرتبہ اونچا ہے، وہ نیچے ہیں۔ نہیں بھائی، میں نے صرف اپنے لیے عمل نہیں کیا تھا، میں نے تو ان کے لیے بھی عمل کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل والے ہیں اور ان کی اولادیں، ان کی بچے ایمان میں ان کے ساتھ شریک ہیں، یعنی کافر نہیں ہے، اس لیے کہ کفر ایک ایسی چیز ہے جو کسی صورت میں جنت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کی برکت سے ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اس بڑے کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیں گے، اور ہم
اس کی عمل میں بھی کمی نہیں کریں گے، اپنی طرف سے ان کو بدلہ زیادہ دے دیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک عجیب مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے دو آدمی ہیں، ایک کے پاس 600 روپے ہیں اور ایک کے پاس 400 روپے ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی ایک سے 100 روپے لے کے اس 400 والوں کو دے دو تو دونوں کے پاس 500 ہو جائیں گے، اور ایک صورت یہ ہے کہ 200 روپے اپنے پاس سے اس 400 والے کو دے دو تو یہ 400 والے کے پاس بھی کتنے ہو جائیں گے؟ 600 ہو جائیں گے۔ تو کہا اللہ جل جلالہ وہ اس بڑے کے عمل میں کمی نہیں کریں گے کہ اس کا درجہ گھٹا کر کے ان کے ساتھ ملا دیں گے، نہیں، ان کو اپنے پاس سے دے کر کے اس بڑے کے درجے کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو کتنے کریم رب ہیں ہمارے، ہمیں اللہ پاک نے یعنی ایسے رب سے نوازا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کے عملوں میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ جل جلالہ اپنے کرم اپنے فضل سے ان بچوں کو، گھر والوں کو ہمارے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات میں کچھ تفصیلی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، آج کے سارے کام اپنے کرم سے آسان فرما، گھروں سے بیماریاں تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ آپ کی طرف رجوع نصیب فرما، عمل کا مزاج بنا، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، دل کے خیالات کی حفاظت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، آفتوں بلاؤں سے ہمیں بچا لیجئے، اور ہر خیر کا ہمارے لیے فیصلہ فرما دیجئے۔ آج جمعرات ہیں، آج کے اعمال بھی آسان فرما دیں۔ کل جمعہ ہے، جمعہ کے سارے اعمال تہجد سے لے کر رات عشاء کی نماز کے بعد تک ساری چیزیں اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحم سے آسان فرما، اور بیماریوں سے ہمیں بچا لے۔ ہمارے بدنوں میں اس وقت جو بیماریاں ہیں اپنے کرم اپنے فضل سے اس کو شفا سے مبدل فرما، ہر ناگواری سے ہمیں بچا لے، اور ہر طرح کی عافیت اور خیریت اور برکت ہم سب کو عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔